ہم اپنے اس پروگرام کے آخری کمپوننٹ کی طرف جاتے ہیں. ہم کہانی بدلے زندگانی کا ایک کمپوننٹ بھی کرتے ہیں, جس کے اندر کوئی بھی آنے والا گیسٹ ایک ایسی کہانی سناتا ہے جو بامانی ہوتی ہے. ہمیشہ کہانی بامانی ہی ہوتی ہے, چاہے آپ نے بچپن میں سنی ہو, اسکول میں سنی ہو, کہیں بھی سنی ہو, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو آپ نے کسی دور میں, کسی وقت, کسی ملاقات میں کہا تھا کہ ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو دکھنے میں بہت کچھ نظر آتا ہے, لیکن ان کے پیچھے جو وائس اوور ہے وہ آپ کا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ وہ وائس اوور تو بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن اس آواز کے ساتھ اگر تصویر بھی شامل ہو جائے تو کیا ہی کہنا ہے. تو کوئی ایک کہانی چھوٹی سی اگر ہمارے ساتھیوں کو سنا. جو کہانی کی آپ نے بات کی نا, یہ مجھے سیگمنٹ اور یہ جو بات آپ کا جو آپ نے ایک ایلیمنٹ اس کے اندر ڈالا ہے بہت اچھا لگا. میں اس پہ دو چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور کروں گا کہانی کی صورت میں. ایک تو جو وائس اوور کی دنیا میں نے کہانیوں پہ کام کیا, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا انیشیٹو تھا, اور ملینز آف اس کے جو ریچ تھی ملینز میں تھی, اور وہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد سے ہی لوگوں نے اس ایلیمنٹ, کیونکہ میرا جانا ہوا ایران میں, تو وہاں پر ڈاکومنٹریز کی دنیا میں آپ کو پتا بہت آگے ہے. تو 2014 میں وہ جس مقام پہ کھڑے تھے, میں سمجھتا تھا کہ وہ اس وقت پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی. اور ہمارا ایک میڈیا کے اسکول میں جب جانے کا ہوا اور میں نے ان کی جب چیزوں کو لرن کیا, تو وہاں سے مجھے وہ آئیڈیا ملا کہ آپ کہانی کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اس میں کہانی تھی کہ میں اکثر جو ہے وہ جو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں اور فیس ادا کر کے بیٹھ جاتا ہوں, اور جب فیس ادا کرنے کے بعد جب میری باری آتی ہے تو میں ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا, اور میں اپنی پرچی کسی ایسے شخص کو دے دیتا ہوں کہ جو مستحق بھی ہو, جو مجبور بھی ہو, جو لاغر بھی ہو, اور جس کو ضرورت بھی ہو, اور جو اس کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہو. اور جب میں یہ کر لیتا ہوں تو مجھے پھر کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑتا. اب یہ چھوٹا سا ایک پیغام تھا, اور اس کے اوپر ہم نے اس کی تصاویر کشی کے ذریعے جو لوگوں کو اپنی گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے بڑا امپیکٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ پیدا بھی ہوا, اور ابھی تک ہو بھی رہا ہوگا جہاں جہاں پر جس ذرائع ابلاغ سے وہ ہم نے اس کو شائع کیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو ریئلٹی کی بتانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا آج سے 2 سال قبل, جو میں نے کبھی نہیں جو ہے نا وہ پہلے سنا اور دیکھا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ جب ہم کسی شیخ کی بات کرتے ہیں تو ہم شیخ کو بعض اوقات, میں تو خود بڑا کرٹیکل دیکھتا ہوں, اور یہ شاید ہماری گتھی میں شامل ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہی کرٹیکل ہیں تاکہ اس سے لرننگ لیں. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی شخصیت دور ہو جائے, لرننگ کے لیے کہ ہم میں اگر یہ نقص ہے تو کیا اس شخص میں تو یہ نقص موجود نہیں ہے, اگر اس میں بھی وہ نقص موجود ہے وہ شیخ کیسا ہے. تو ہم اس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہم اس پہ گھبرا بھی جاتے ہیں, اور بعض اوقات ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی سوچ میں ناقص تھے. وہ ہمیشہ ہی بہتر تھا. میں ایک جگہ پر ایک دوست, ایک بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی, جن کا UK میں پاکستان میں بڑا نام ہے, ان کی ٹی وی چینلز بھی ہیں. تو میں ان سے ایک ملاقات کے لیے گیا, میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, اور اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی. اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ہمیں بارش تھی, اور ہمیں جس نے ریسیو کیا وہ ایک نوجوان آیا, اور اس نے کہا کہ حضرت کیونکہ موجود نہیں ہے تو آپ نیچے جا کے تشریف رکھیں. اور اس کے بعد, اور میرا جو انداز گفتگو تھا بڑا ہی لولی اور بڑا ہی ایزی اور بڑا فنی قسم کا, کدھر ہیں بھی سارے لوگ, کیا ہو رہا ہے, تو کدھر گئے سارے, ہمیں تو ٹائم دیا تھا انہوں نے, جسے میں بڑا مانوس ہوں اس فضا کے ساتھ, جیسے میں بڑا مانوس ہوں اس فضا کے ساتھ. تو نیچے جا کے جب بیٹھ گئے تو اس نوجوان نے ہمارے لیے چائے کا انتظام کیا, کچھ چیزیں رکھی, جلیبی. تو میں نے کہا اس کو ٹھنڈی ہے تو گرم کر کے لائیں, کوئی آپ کے مائکرو ویو نہیں ہے, کوئی یہ نہیں, جیسے بڑا ہی بےتکلفانہ انداز. حضرت آ گئے, خیر ملاقات ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ ان کا ایک پروگرام کی ریکارڈنگ تھی لائیو UK کے لیے, ہم نے اس پروگرام میں بیٹھ گئے, انہوں نے ہمارا ذکر بھی کیا, گھنٹہ وہ پروگرام چلا, لائیو کوسچن آنسر ہوئے, بہت اچھا ان کا وہ پروگرام اس وقت لائیو گیا, ہم اس کو دیکھ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ جو ان کی میڈیا کی ٹیم تھی. پھر کھانا کھایا, انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی زیادہ ہم نے انتظام نہیں کیا, لیکن جو ہے تناول ما حاضر. ہم نے کہا بالکل ٹھیک. جانے سے پہلے وہ جو نوجوان, وہ جو بچہ تھا جو بار بار چائے لا رہا تھا, کبھی کسی کو پانی پلا رہا تھا, کبھی کسی کے لیے کھانا رکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا ایک چائے کا ایک دور ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو اجازت ہے, رات کافی ہو چکی تھی. تو وہ نوجوان دوبارہ آیا اور اس نے پھر ہمارے سامنے چائے رکھی. تو اس وقت میں ذرا سنبھل کے بیٹھ گیا کہ شیخ بھی موجود ہیں, صاحب میزبان محفل بھی ہیں, اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے. تو انہوں نے مجھے تعارف کروایا کہ یہ میرا بیٹا ہے.
آپ یقین مانیں کہ میری کیفیت اس وقت اتنی بدل گئی اور میں اتنا اندر سے شدید پریشانی کا شکار ہو گیا اور بڑا شرمندہ بھی ہوا کہ میں مطلب کہ جس شخص کے ساتھ آج مخاطب ہونے کے لیے، جس کا وقت لینے کے لیے مجھے ایک تردد بھی کیا اور اس سے ملاقات، اس کی اپنے بیٹے کی تربیت کا عملی مظاہرہ، کیا بات، جو ہم سنتے آتے تھے لوگوں سے کہ یار ایسے کرو اپنے بچوں کی، اور میں نے وہ خود دیکھا پریکٹیکلی، تو پھر مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ صاحبان علم، صاحبان محبت اور صاحبان فکر ایسے ہی لوگوں کو نہیں بنا دیتا، بلکہ ان کی جو ایک تپسیا اپنے والد سے انہوں نے لی ہوتی ہے وہ اس کو آگے منتقل بھی کر رہے تھے. اور وہ نوجوان جو بڑا پیارا نوجوان تھا ماشاءاللہ، اور وہ جس طرح اس کو انہوں نے اپنے لنگر پہ اس کو معمول کروا دیا، اور وہ ہر عام و خاص کی خدمت کر رہا تھا. اور وہ ایک فون کرے تو میں سمجھتا ہوں ان کے یو کے میں، برطانیہ میں، اٹلی میں، فرانس میں لاتعداد مریدین کی ایک بڑی تعداد جو ان کو فالو کرتی ہے. وہ کبھی بھی ان کو کام کرنے نہ دے، لیکن یہ تربیت ہے، وہ ہے نا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو میں نے پریکٹیکلی ایک ایسی چیز دیکھی 2 سال قبل، تو مجھے یقین مانے اس چیز کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا کہ اگر ہم واقعی دنیا میں، زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی آگ کی تپسیا کی جو بھٹی ہے اس سے گزرنا پڑے گا، تربیت کی بھٹی کے ساتھ، اور پھر ہی ہم نکھر کر ایک ہیرا بنیں گے. ہم ایک ہنرمند جو ہے وہ پاکستان کے ایک سٹیزن بنیں گے، ایک اچھے انسان بنیں گے اور ایک اچھے مفکر بنیں گے. کل کا جو پاکستان میرے پہ اور آپ پہ ڈیپینڈ ہو کے جو آج ہم سوچ رکھتے ہیں، جو کل کو ہم نے اس کی بھاگ دوڑ انشاءاللہ اچھے انداز میں کرنی ہے، تو وہ وقت ہوگی جب ہم سیکھنے کے اس عمل سے گزریں گے، اور اچھا سیکھیں گے تو اچھا پیش کریں گے. بہت شاندار، بہت خوبصورت آپ نے لاسٹ جو سٹوری سنائی اس حوالے سے بھی، اور جو قصہ سنایا، دونوں ہی بڑے کمال تھے. ایک طرف تربیت کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے کہ کس طرح ایک والد جو ہے اتنا بڑا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے. تو جتنے بھی والدین ہیں، جو والدین کے درجے پہ ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ طرز جو ہے اسے ضرور اپنائیں. اس سے معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے اور آپ کی نسل کے اندر وہ پیغام بہتر انداز میں منتقل ہوتا ہے. اور دوسری جو آپ نے بڑی مختصر سی بات ایک کی، اس ڈاکٹر والی، اس پرچی لینے والے کی، پرچی لے کے پھر کسی اور کو دینے والے کی، تو یہ بھی کیا خوبصورت اور کیا شاندار ایک معاملہ ہے کہ اگر میں اپنی پرچی کسی اور مستحق کو دے دیتا ہوں جو ضرورت مند ہے، تو مجھے کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بالکل. تو بات وہی ہے کہ اگر کسی کو صحت دے رہے ہو تو وہ آپ کو صحت دے گا، اگر کسی کو عزت دے رہے ہو تو آپ کو عزت دے گا، اگر کسی کو علم دے رہے ہو تو وہ آپ کے علم میں برکت ڈال دے گا، اور اگر کسی کو آپ بھلائی اور خیر کا تحفہ دے رہے ہو تو آپ کے ساتھ خیر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. تو ریحان صاحب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا ایک سلسلہ رہا. وقت کی نزاکت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقت کو روکا نہیں جا سکتا اور معاملات جو ہیں انہیں بہت زیادہ ٹالا بھی نہیں جا سکتا، ورنہ ہم اس نشست کو اور طویل کرتے کیونکہ ہمیں بھی بہت زیادہ لطف اس سے محسوس ہو رہا تھا اور سننے والے بھی بہت انجوائے کر رہے تھے. لیکن یہ آپ سے وعدہ ضرور لیں گے کہ آپ نیکسٹ کسی پروگرام میں پھر تشریف لائیں گے اور اسی طرح خوبصورت اپنی گفتگو سے اور اسی طرح اپنی جو آپ کی ایک محققانہ رائے ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کو، یوتھ کو اور باقی جتنے بھی لوگ منسلک ہیں انہیں آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے بھی اجازت لیں گے، اپنے ناظرین سے بھی اجازت رہیں گے. خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. پاکستان زندہ باد.